اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آدم کی پیشانی میں تم، آیات قرآن میں تم، قرآن لہجہ آپ کا و شمس چہرہ آپ کا، اعلیٰ ہے رتبہ آپ کا یا محمد مصطفیٰ۔ تم سورہ رحمان ہو، یاسین کا عنوان ہو، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ تم سے میری پہچان ہو، یہ آپ سے بولا خدا۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس کاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں مشتاق قمر صاحب، RJ ریڈیو FM پنجاب رنگ ہیں، ان کے ساتھ ہیں ملک ارشاد صاحب، ماہر تعلیم ہیں اور پنجابی کے معروف شاعر ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ کہ تیری مرضی ہر تھاں چل دی، تیری مرضی ہر تھاں چل دی، تیرے دتیا خلقت پل دی۔ جگ دا میلہ لایا تو ہے، جگ دا میلہ لایا تو ہے، دھرتی نو مہکایا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڈے تے احسان ہے تیرا، ماشاءاللہ۔ ساڈے تے احسان ہے تیرا، دتا جو قرآن ہے تیرا۔ سبحان اللہ۔ ساڈے مسئلے حل کردا ہے، ساڈے مسئلے حل کردا ہے، ساڈا جیون ول کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ تینوں چھڈ کے جائیے کتھے، تینوں چھڈ کے جائیے کتھے، دس فریاد سنائیے کتھے۔ ساتھوں مشکل ٹالی رکھی، ساتھوں مشکل ٹالی رکھی، سانو سدا سنبھالی رکھی۔ آمین کیوں جے آپے تیوں دسنا ہے، کیوں جے آپے تیوں دسنا ہے، شاہ رگ تو میری نیڑے بسنا ہے، ماشاءاللہ، تو می نیڑے بسنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت ہی خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ سنائی۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب قدر۔ جی مس کاریہ کنول، آپ شب قدر کی فضیلت بیان کریں۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نامداد، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں زیادہ محنت اور کوشش جو ہوتی ہے وہ ہماری عبادتوں میں لگ جاتی ہے، اور شب قدر کو بھی ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو راتوں میں قیام اللیل کے لیے اپنے خود اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی استعداد رکھنے والے ہر چھوٹے بڑے کو بیدار کرتے تھے۔ جی، تو یہ لیلۃ القدر جو سی سائنسی رات کی رات ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں آخری عشرے کی طاق راتیں بھی موجود ہیں، جس میں 21، 23 اور 25، پھر 27 آ جاتا ہے، پھر 29 آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور 1000 مہینے سے مراد کیا ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے کے اندر۔ پھر شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں بتایا، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے سے شب قدر کس قدر بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ بے شک مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جا کر اگر عبادت کر لیں گے تو اس کا مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ پوری بلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم
ہوتا ہے جو کامل محروم ہوتا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. تو اگر ہم چند گھنٹے بیدار ہو کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لیتے ہیں اور اپنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ذرا سی تکلیف پر اتنا بڑا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے کہ جیسے دیکھا جائے تو کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے, کوئی پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اسے ایک دم اچھی سی پروفٹ آ جاتی ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ ایک مسلمان کے لیے ہے کہ وہ ایک اس کو موقع مل جاتا ہے عبادت کرنے کا جس کا نفع اس کو 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر ملتا ہے. جی ماشاءاللہ تو پہلی امتوں کی جو عمریں تھی نا وہ بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے تھے. اور چونکہ اس عمر کی جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گاری کا وہ 60 سے لگا لیں 70 سال کے لگ بھگ ہے. تو اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں اس کی عبادت سے بڑھ کر عطا کیا ہے. وہ کیوں کہ وقت بھی کم لگے اور ثواب میں بھی بڑی بڑی عمر والی امتوں سے بھر جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو سب سے زیادہ نوازا ہے. تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ کس طرح ان کو لیلۃ القدر کو ڈھونڈے, کس طرح اس میں اپنے آپ کو قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کرنا چاہیے قیام, کیونکہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اس رات میں. تو ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں, ہمیں ایک رات کا قیام کرنا چاہیے, جاگنا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. اتنے بڑے انعام اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے نا اس رات کے لیے کہ آپ دیکھیے اس کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ نبی پاک خود اپنے گھر والوں کو بیدار کرنے کا حکم دیتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا نا. پھر اس رات میں آپ کی وہ عبادت کا جو مقدار تھی وہ اور بڑھ جاتی تھی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مس قاریہ کول آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے شب قدر کی فضیلت بیان کی ہے. اس پر ابھی اور مزید گفتگو کریں گے. تو ہم پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں مشتاق قمر صاحب سے. سب سے پہلے تو میں ریڈ میڈیا سرکل ٹی وی چینل کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات کا اور باقی ناظرین سے ملنے کا ایک موقع فراہم کیا. جی ویلکم. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے. آمین آمین. تو تبرک کے لیے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی ماشاءاللہ. کہ کیا ہوگا بجز اس کے کرم اور خدایا, جی کیا ہوگا بجز اس کے کرم اور خدایا, مجھ ایسے گناہگار کو مدنی نے بلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھ ایسے گناہگار کو مدنی نے بلایا. مہکا ہے مدینے کے تصور سے میرا دل. سبحان اللہ. مہکا ہے مدینے کے تصور سے میرا دل, اور عشق محمد نے پلٹ دی میری کایا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور عشق محمد نے پلٹ دی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا غم دنیا نے نہیں کچھ بھی بگاڑا. اس کا غم دنیا نے نہیں کچھ بھی بگاڑا, جس کو میرے سرکار نے کملی میں چھپایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو میرے سرکار نے کملی میں چھپایا. اور شعر دیکھنا کہ ہو گنبد خضرا میری نظروں کے مقابل. ماشاءاللہ. ہو گنبد خضرا میری نظروں کے مقابل, ہو مجھ کو میسر در و دیوار کا سایہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہو مجھ کو میسر در و دیوار کا سایہ, اور جاں حرمت آقا پہ فدا کرنے کا ارمان. جاں حرمت آقا پہ فدا کرنے کا ارمان. مشتاق قمر نے دل مستر میں بسایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہوگا بجز اس کے کرم اور خدایا, مجھے ایسے گناہگار کو مدنی نے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا ہی کہنے. بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنائی. جی مس قاریہ کول, آپ مزید ہمیں اس پہ بتائیے کہ شب قدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے. جی انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا وہ محض اللہ کی عبادت کا ہی ہے.
جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ اسی کی عبادت کی جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور جن و انس کو پیدا کیا صرف اسی کی عبادت کے لیے. جی تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں کیا دعا مانگوں؟ جی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ میں اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں, اور لہٰذا مجھے بھی معاف کر دیجئے. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی دعا ارشاد فرمائی, نہ زر مانگا, نہ زمین مانگی, نہ دھن مانگا, نہ دولت مانگی, کیا مانگا؟ صرف اور صرف کہ اللہ تعالیٰ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہمیں بخش دے اللہ. اور یہ وہ رحمت والا مہینہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا, میں اسے بخش. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرشتے اس کی آمین دعا کرتے وقت فرشتے اس کی آمین کہتے ہیں جو دعا کی جاتی ہے. جی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. یہ رحمت والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, اور رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا ہے. بخشش کا جو تھا, مغفرت کا جو عشرہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب عشرہ ہے دوزخ سے نجات کا. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجرنی من النار, کہ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے نا. آمین آمین. آگ جو دنیا کی 70 گنا آگ سے زیادہ ہے. اگر ہم تکلیف دیکھیں, ایک آگ کی روٹی میں ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. جی بالکل کسی بھی بات کا شکوہ گلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے, اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگار بندے ہیں, تو کریم رب ہے. بے شک بے شک بے شک. مسکاریہ قبل دیکھیں, دنیا کا مال ہے, یہ دولت, ٹھیک ہے, یہ پیسہ, یہ نام شہرت, سب ادھر ہی رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے بخشش کے لیے دعا مانگے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے. اللہ ہماری آخرت سنور جائے. آمین آمین. اور دیکھیں سب سے افضل جو چیز ہے وہ اس مہینے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا. جی ایک حدیث پاک میں آتا ہے, جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا رہا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے, اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں بھی مشغول رہے. جی سبحان اللہ. اور ثواب کی نیت سے مراد یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو بیچ میں, جی دکھلاوا نہ ہو نا, لوگوں کو دکھلاوا نہ سامنے آئے کہ میں ایسی عبادت کر رہا ہوں. جی لوگوں کو دکھائے نہ کہ میں لوگوں کی نظر میں بنے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں, میں تو عبادت گزار ہوں, لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. اخلاص جی عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو, جس میں اللہ کی رضا ہو, جس میں اللہ کی معرفت ہو, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت پیدا ہو. بے شک بے شک بے شک. تو اسی لیے ثواب پر یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو اور سمجھ بوجھ کے ساتھ عبادت میں لگے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا مسکاریہ کول نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے خلوص سے, دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے ہم ملک ارشاد صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ایک نعت جی کے بھول نہیں سکتا کوئی بھی انسان مدینے والڑیا. ماشاء اللہ. بھول نہیں سکتا کوئی بھی انسان مدینے والڑیا, کیتے نے جو آ کے تو احسان مدینے والڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ کے بھی تو سگوں دعاواں دیندا سیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پتھر کھا کے بھی تو سگوں دعاواں دیندا سیں. دشمن کیوں نہ ہوندے پھر حیران مدینے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تے وریاں کونے صدراں دل وچ طیبہ دے ول جاندیاں. سبحان اللہ. وریاں کونے صدراں دل وچ طیبہ دے ول جاندیاں. کد خبرے میں بننا اے مہمان مدینے والے. سبحان اللہ. تے جگ فانی تے اندر سانو ساڑن دھپاں ویردیاں. اللہ اکبر. جگ فانی تے اندر سانو ساڑن دھپاں ویردیاں. تمبو سر تے رحمت والا تان مدینے والڑیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تے تیرے باجو دس دے کنوں دساں اپنے دکھڑے میں. تیرے باجو دس دے کنوں دساں اپنے دکھڑے میں.
तू है साडा आका ते सुल्तान मदीने वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मेरी औलाद ते मेरे मापे हर वेले हर दम, मैं मेरी औलाद ते मेरे मापे हर वेले हर दम, 100 वारी तेरे तो कुर्बान मदीने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। 100 वारी तेरे तो कुर्बान मदीने वाले। तेरे दम कदम दे सदके हरियां भरियां हो गईयां। अच्छा तेरे दम कदम दे सदके हरियां भरियां हो गईयां, थावा जो सन बंजर ते सुनसान मदीने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बाजों दुखा दाना सांझा दिसदा कोई भी, तेरे बाजों दुखा दाना सांझा दिसदा कोई भी, हशर दिहाड़े रखी साडा मान मदीने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इरशाद मलक नू रब तौफीका लिखन दियां, देवे आमीन। इरशाद मलक नू रब तौफीका लिखन दियां, लिखसी तेरी मिदहत दे दीवान मदीने वाले। बहुत अच्छे सुभान भुल अल्लाह। नहीं सकदा कोई भी इंसान मदीने वाले आ, कीते ने जो आके तू एहसान मदीने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनाई। हशर दिहारे रखी साडा मान मदीने वाला रिया। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा शहजादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।